بہت پرانے زمانے کی بات ہے، ایک وسیع و عریض اسلامی سلطنت پر ایک مسلمان بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ اس کا نام سلطان فخر الدین تھا۔ وہ طاقتور ہونے کے ساتھ ساتھ عادل، رحم دل اور اللہ سے ڈرنے والا انسان تھا۔ رعایا اس سے محبت کرتی تھی کیونکہ وہ فیصلے قرآن و سنت کی روشنی میں کرتا تھا۔ سلطان فخر الدین کی بیوی ملکہ زینب نہایت نیک، دانا اور باحیا خاتون تھیں۔ وہ شاہی محل میں رہتے ہوئے بھی سادگی کو پسند کرتی تھیں۔ ان کا زیادہ وقت عبادت، علم سیکھنے اور غریبوں کی مدد میں گزرتا تھا۔ ملکہ زینب ہمیشہ سلطان کو حق بات کہنے کی ہمت دلاتی تھیں۔ ایک دن سلطنت میں شدید قحط پڑا، اناج کم ہو گیا اور لوگ بھوک سے پریشان ہونے لگے۔ دربار کے کچھ مشیروں نے مشورہ دیا کہ محل کے خزانے صرف فوج اور شاہی اخراجات کے لیے رکھے جائیں۔ سلطان کچھ لمحوں کے لیے خاموش ہو گیا۔ اسی رات سلطان نے یہ بات ملکہ زینب کو بتائی۔ ملکہ نے بڑے سکون سے کہا، اے سلطان، اللہ نے ہمیں یہ اقتدار آزمائش کے لیے دیا ہے۔ اگر آج ہم نے رعایا کا ساتھ نہ دیا تو کل اللہ کے سامنے کیا جواب دیں گے؟ یہ سن کر سلطان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اگلے دن اس نے حکم دیا کہ شاہی خزانہ عوام کے لیے کھول دیا جائے۔ محل کے اناج کے گودام غریبوں میں تقسیم کر دیے گئے۔ ملکہ زینب خود عورتوں اور بچوں میں کھانا بانٹنے نکلیں۔ چند ہی مہینوں میں حالات بہتر ہونے لگے۔ بارشیں ہوئیں، کھیت سرسبز ہو گئے اور سلطنت دوبارہ خوشحال ہو گئی۔ لوگ سلطان اور ملکہ کے لیے دعائیں کرنے لگے۔ سلطان فخر الدین اکثر کہا کرتا تھا، مجھے اگر کامیاب بادشاہ کہا جاتا ہے تو اس میں میری بیوی کی نیکی اور سمجھداری کا بڑا ہاتھ ہے۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ حکومت طاقت سے نہیں، عدل، ایمان اور باہمی مشورے سے چلتی ہے، اور نیک شریک حیات انسان کو دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب بنا دیتا ہے۔ قحط کے بعد سلطان فخر الدین کی سلطنت میں امن و خوشحالی تو لوٹ آئی، مگر آزمائشیں ابھی ختم نہیں ہوئی تھیں۔ ایک ہمسایہ غیر منصف بادشاہ نے سلطنت کی بڑھتی ہوئی طاقت اور عوامی محبت دیکھ کر حسد کرنا شروع کر دیا۔ اس نے سرحدی علاقوں میں بدامنی پھیلانی شروع کر دی۔ دربار میں جنگ کے مشورے ہونے لگے۔ کچھ سردار فوراً حملہ کرنا چاہتے تھے، مگر سلطان فخر الدین تلوار اٹھانے سے پہلے سوچتا تھا۔ اس نے ملکہ زینب سے مشورہ کیا۔ ملکہ زینب نے کہا، جنگ آخری راستہ ہونی چاہیے، پہلے صلح اور انصاف کا پیغام بھیجیں، شاید اللہ دل بدل دے۔ سلطان نے ملکہ کے مشورے پر عمل کیا اور ایک وفد امن کے پیغام کے ساتھ بھیجا، مگر دشمن بادشاہ نے اسے کمزوری سمجھا اور حملہ کر دیا۔ اب سلطان کے پاس تلوار اٹھانے کے سوا کوئی چارہ نہ رہا، مگر اس نے فوج کو سختی سے حکم دیا، کسی بے گناہ عورت، بچے یا عبادت گاہ کو نقصان نہ پہنچایا جائے۔ ملکہ زینب محل میں رہ کر مسلسل دعا کرتی رہیں۔ وہ زخمیوں کے لیے دوائیں تیار کرواتیں، یتیموں اور بیواؤں کے لیے بیت المال سے وظیفے مقرر کرواتیں۔ محل کا ایک حصہ عارضی شفا خانہ بن گیا۔ کچھ ہی دنوں میں سلطان کی فوج نے دشمن کو شکست دے دی، مگر سلطان نے فتح کے بعد انتقام نہیں لیا۔ اس نے دشمن بادشاہ کو معاف کر کے عدل کا معاہدہ کیا۔ یہ دیکھ کر دشمن بھی شرمندہ ہو گیا اور امن پر راضی ہو گیا۔ فتح کے بعد سلطان نے ایک دن دربار میں سب کے سامنے کہا، طاقت تلوار میں نہیں، تقوی اور عدل میں ہے، اور اگر میری سلطنت مضبوط ہے تو اس کی بنیاد میری بیوی کی دعا، صبر اور دانائی ہے۔ ملکہ زینب نے عاجزی سے سر جھکا لیا اور کہا، یہ سب اللہ کا کرم ہے، ہم تو صرف اس کے بندے ہیں۔ یوں سلطان فخر الدین اور ملکہ زینب کی حکمرانی انصاف، رحم اور ایمان کی مثال بن گئی، جسے لوگ نسلوں تک یاد کرتے رہے۔ وقت گزرتا گیا۔ سلطان فخر الدین اور ملکہ زینب کی زندگی اب سلطنت کے لیے ایک نمونہ بن چکی تھی۔ ان کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام امیر حسان رکھا گیا۔ سلطان نے حکم دیا کہ شہزادے کی پرورش شاہی ٹھاٹھ کے بجائے سادگی، علم اور تقوی میں کی جائے۔ ملکہ زینب خود امیر حسان کو قرآن، سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور عدل کی تعلیم دیتیں۔ وہ کہتیں، بیٹا، بادشاہی تاج سے نہیں، انصاف سے پہچانا جاتا ہے۔ جب امیر حسان جوان ہوا تو سلطان نے اسے بھیس بدل کر رعایا میں بھیجنا شروع کیا۔
تاکہ وہ عوام کے دکھ سکھ کو قریب سے دیکھے۔ شہزادہ کبھی کسانوں کے ساتھ کھیتوں میں کام کرتا، کبھی تاجروں کے بازار میں بیٹھ کر لوگوں کی باتیں سنتا۔ ایک دن امیر حسان نے دیکھا کہ ایک غریب بوڑھا انصاف کے لیے دربار کے چکر لگا رہا ہے، مگر کوئی اس کی فریاد نہیں سن رہا۔ شہزادے کا دل تڑپ اٹھا۔ اس نے فوراً یہ بات سلطان اور ملکہ کو بتائی۔ اگلے ہی دن سلطان نے دربار لگایا اور اعلان کیا، آج کے بعد اگر کسی مظلوم کو انصاف نہ ملا تو اس کا ذمہ دار میں خود ہوں گا۔ ملکہ زینب نے بیت المال کے نظام کو مزید مضبوط کیا اور قاضیوں کے انتخاب میں دیانت اور علم کو شرط بنا دیا۔ چند ہی دنوں میں ظلم کے دروازے بند ہونے لگے۔ کچھ عرصے بعد سلطان فخر الدین بیمار پڑ گیا۔ اس نے ملکہ زینب اور امیر حسان کو پاس بلا کر کہا، میں نے جو کچھ سیکھا اپنی بیوی کی نصیحتوں اور اللہ کے خوف سے سیکھا۔ اقتدار امانت ہے، اسے بوجھ سمجھ کر اٹھانا۔ کچھ دنوں بعد سلطان کا انتقال ہو گیا۔ پوری سلطنت سوگ میں ڈوب گئی۔ عورتیں، یتیم، مسکین سب رو رہے تھے کیونکہ انہوں نے اپنی ماں کھو دی تھی۔ سلطان نے 3 دن تک دربار بند رکھا اور خود جنازے میں عام انسان کی طرح شریک ہوا۔ ملکہ زینب کی قبر پر سلطان نے کہا، آپ نے مجھے بادشاہ نہیں انسان بنایا۔ ان کی وفات کے بعد سلطان امیر حسان اور زیادہ محتاط اور زیادہ نرم دل ہو گیا۔ وہ ہر فیصلہ کرنے سے پہلے اپنی ماں کی آواز دل میں سنتا۔ اس نے مدارس، مسافر خانے اور یتیم خانے قائم کروائے۔ اس کے دور میں علم اور انصاف ہر گلی تک پہنچا۔ برسوں بعد جب سلطان امیر حسان بھی بوڑھا ہو گیا تو اس نے تخت اپنے نیک بیٹے کے حوالے کر دیا اور خود سادہ لباس میں عام لوگوں کے درمیان رہنے لگا۔ وہ کہا کرتا تھا، اصل بادشاہی وہ ہے جو اللہ کے سامنے سرخرو کر دے۔ یوں سلطان فخر الدین، ملکہ زینب اور امیر حسان کی یہ داستان تاریخ میں عدل، ایمان اور نیک زوجیت کی مثال بن گئی۔ لوگ آج بھی کہتے ہیں کہ جب بادشاہ نیک ہو اور اس کی بیوی اللہ والی ہو تو سلطنت نہیں دل فتح ہوتے ہیں۔ سلطان امیر حسان نے جب تخت اپنے بیٹے سلطان یوسف کے حوالے کیا تو پوری سلطنت حیران رہ گئی۔ اس نے کوئی جشن نہیں منایا، بس جمعے کے دن مسجد میں جا کر سادہ کپڑوں میں اعلان کیا، آج سے میں عام آدمی ہوں، دعا کا محتاج ہوں۔ سلطان یوسف نے حکومت سنبھالتے ہی اپنے والد اور دادی ملکہ زینب کے اصولوں کو اپنا آئین بنا لیا۔ اس نے دربار کے دروازے ہر خاص و عام کے لیے کھول دیے۔ ہفتے میں ایک دن وہ خود قاضی کے پاس بیٹھتا اور مظلوم کی فریاد سنتا۔ امیر حسان اب ایک چھوٹے سے گھر میں رہتا تھا۔ لوگ جب اس سے پوچھتے، آپ نے اقتدار کیوں چھوڑ دیا، تو وہ مسکرا کر کہتا، میں نے ماں سے سیکھا تھا کہ اصل کامیابی تخت نہیں، تقویٰ